السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ آج ایک شاعر کی ملاقات کے تحت آپ سے ایک ایسے شاعر سے میں ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو کوئلے کے کھان میں ہیرا کی مانند ہے۔ جھریا شہر سے تعلق رکھنے والا شاعر اور ندوے سے علمیت کی تعلیم حاصل کرنے والا شاعر، اور اس کے بعد ایک وہ تعلیم بی اے تک جو آخری حصے میں نامکمل رہ گیا۔ میری مراد ہے امتیاز دانش ندوی سے۔ ان کا اصل نام امتیاز احمد، پیدائش 15 اگست 1965، 15 اگست کی پیدائش ہے۔ والد محترم مرحوم سعید احمد، والدہ صغرا خاتون مرحومہ۔ بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں اور غزل پہ ان کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ بے حد عنقریب جلد ہی آپ ان کا ایک شعری مجموعہ یہ صدی ہماری ہے آپ کو یا آپ کے مطالعے کے لیے دستیاب ہوگا۔ ان کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ اشعار کے معنی سے آپ سمجھ پائیں گے کہ غزلیہ شاعری میں اگر میں یہ کہوں کہ ان کی غزلیں ایک اضافی غزلیں ہیں، اور اردو شاعری میں غزلیہ شاعری میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، نئی باتوں کا اضافہ۔ شعر دیکھیں کہ ردائے خاک سب نے اوڑھ لی ہے کیا، ردائے خاک سب نے اوڑھ لی ہے کیا، کسی کو حشر تک اٹھنا نہیں ہے کیا، کسی کو حشر تک اٹھنا نہیں ہے کیا۔ اور شعر دیکھیں کہ تمہارے شہر کی بدلے گی حالت، ہمیں ایسا بھی لگتا نہیں ہے، تمہارے شہر کی بدلے گی حالت، ہمیں ایسا بھی لگتا نہیں ہے۔ برف سے ڈھک کے رکھا تھا اللہ نے، کشمیر کے حوالے سے یہ شعر بہت سارے معنی میں بہت ہی معنی خیز شعر ہے۔ دو مصرے میں کہی گئی بات بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ برف سے ڈھک کے رکھا تھا اللہ نے، برف سے ڈھک کے رکھا تھا اللہ نے، پھر بھی کشمیر کی وادیاں جل گئی، پھر بھی کشمیر کی وادیاں جل گئی۔ اور شعر دیکھیں کہ پہنچ کے منزل مقصود چھٹک دینا، چلیں کہیں ساتھ ساتھ تیرے راہ کا غبار ہیں ہم۔ اور شعر دیکھیں کہ ایک دیا بھی تو تم سے نہ روشن ہوا، ایک دیا بھی تو تم سے نہ روشن ہوا، اور ماچس کی سب تتلیاں جل گئیں، ماچس کی سب تلیاں جل گئیں، ایک دیا بھی تو تم سے نہ روشن ہوا، اور ماچس کی سب تلیاں جل گئیں۔ حالات حاضرہ پہ ایک شعر، جب یہ شعر انہوں نے مجھے سنایا تو میں بالکل چونک سا گیا، اور آپ کے سماعتوں میں بھی یہ شعر اثر کرے گا۔ آج کے حالات اس کرونا کال کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے شعر سنیں آپ کے کہ دفنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو روز ہم، دفنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو روز ہم، یہ سلسلہ تھمے گا تو یہ سلسلہ تھمے گا تو فرصت سے روئیں گے ہم، دفنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو روز ہم، یہ سلسلہ تھمے گا تو فرصت سے روئیں گے ہم۔
اور شعر دیکھیں کہ سن کے گھر بھر کی آنکھیں بھر آئی، سن کے گھر بھر کی آنکھیں بھر آئی، تو نہ آیا تیری خبر آئی، تو نہ آیا تیری خبر آئی۔ اور جب بھی تقسیم کی گئی دنیا میرے حصے میں بے حد مختصر آئی، میرے حصے میں مختصر آئی۔ اور شعر دیکھیں کہ ندی چراغ ہوا کوہسار گل تتلی، سخنورانوں نے ان سے استفادہ بہت کیا، سخنورانوں نے ان سے استفادہ بہت کیا۔ یہ شعر پھر سے پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے کہ دفنا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو روز ہم، یہ سلسلہ تھمے گا تو فرصت سے روئیں گے، اور سن کے گھر بھر کی آنکھیں بھر آئی، تو نہ آیا تو تیری خبر آئی۔ فلسطین کے حوالے سے ایک دو اشعار امتیاز دانش ندوی کے اشعار آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ کھلتے ہیں جن کے ساخوں پہ زخموں کے پھول بس، کھلتے ہیں جن کے ساخوں پہ زخموں کے پھول بس، اگتے ہیں ایسے پیڑ فلسطین میں فقط، اور اپنے ملبوں پہ مسکراتا ہے یہ فلسطین کو ہی آتا ہے، اپنے ملبوں پہ مسکراتا ہے یہ فلسطین کو ہی آتا ہے۔ ایک شاعر کی ملاقات کے تحت امتیاز دانش ندوی سے آپ کی ملاقات میں نے کرائی، اور یہ مختصر ملاقات ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنی شعری مجموعے کے ساتھ کے بعد ان سے ایک انٹرویو اور اس پہ تفصیلی گفتگو ہم لوگ کریں گے، شاید وہ تھوڑا طویل رہے۔ آج بس اتنا ہی۔ میں شہاب اختر، شاعری کا مدیر، جھریا، دھنباد، جھارکھنڈ سے۔ یہ محفل یہیں پہ برخاست ہوتی ہے۔ خدا حافظ، شب بخیر۔